أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے لوگوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ جو مومنین لوگ ہیں ان کی کیا کیا صفتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی صفت بیان فرمائی التائبون۔ التائبون کا معنی ہے توبہ کرنے والے، گناہوں سے معافی مانگنے والے۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ اگر گناہ ہو گیا، آخر انسان خطا کا پتلا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور یہ توبہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کرنے کے بعد جو ہے ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، تو ایسے سمجھو پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، حدیث پاک کے اندر بھی یہ آتا ہے، فرمایا کل بنی آدم، سارے بنی آدم فرمایا گناہ گار ہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے لوگو توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے توبہ کرو اور پکی توبہ کرو۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہو گیا، پھر اس کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کرے، یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں رجوع کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ مہربانی فرما۔ یہ انسان جب توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ توبہ کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور دوسری صفت العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اللہ کے حکم ہے، نماز ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، عشر ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادات ہیں کہ وہ چاہے جسم سے عبادت کر رہا ہے، وہ زبان کی عبادت کر رہا ہے، یا وہ مال کی عبادت کر رہا ہے، یہ تینوں عبادات ہیں کہ جسم کی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زبان سے ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مال کی عبادت زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بنتی ہے یہ زکوٰۃ ادا کرے، عشر بنتا ہے یہ عشر ادا کرے۔ یہ عبادات کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی الحامدون، فرمایا حمد کرنے۔ حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ شکر کرنے والے، اور شکر کرنے والا ہی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ جی کہتا ہے الحمدللہ، اب یہ شکر کر رہا ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے آدمی تو بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، اب جب ختم کیا پھر دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سب تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں بنایا۔ اب یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کر رہا ہے،
اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ ہر وقت آدمی شکر جو ہے کرے، اور جب آدمی شکر کرتا ہے تو فرمایا جس نعمت پہ یہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر جو ہے ناشکری کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا حامدون، تیسری صفت حمد کرنے والے، شکر کرنے والے، اور چوتھی صفت السائحون، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے پھرنے والے ہیں۔ اس سے بعض علماء کرام نے روزہ بھی لیا ہے کہ سائحون کا معنی صائمون ہے کہ روزہ رکھنے والے۔ یہ روزہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اتنی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماؤں گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اس سے مراد جہاد ہے کہ جہاد میں پھرنے والے، جہاد میں سفر کرنے والے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے، فرمایا اس سے یہ بھی ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کی گئی الراکعون، رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والے۔ اب یہ آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع کرے گا، اب نماز نہیں پڑھے گا تو رکوع کیسے کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا رکوع کرنے والے، الساجدون، اور فرمایا سجدہ کرنے والے۔ اب یہ ساری نماز میں جو اہم چیز ہے وہ ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن رکوع اور سجود کا خاص طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ رکوع عام نماز کے متعلق یہی فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں التحیات بھی ہے، یہ سارے رکن جو ہیں، لیکن خاص کر کے دو رکن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، الراکعون، رکوع کرنے والا، الساجدون، سجدہ کرنے والا۔ کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اور حدیث پاک کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو رکوع اور سجود میں بھی چوری کر لے۔ ہاں جی، حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز میں کس طرح چوری ہے؟ فرمایا اس کے رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا نہ کرے۔ تو یہ خاص طور پر اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ رکوع اور سجود کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ساتویں صفت بیان کی گئی الآمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے، وگرنہ آج کل کے ماحول سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہمارا کیا ہے جی، اساڑا کی ہے جی، ہاں جی، یہ جاتا ہے جہاں جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی والی بات ہے کہ الآمرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا۔ ہاں جی، آج اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے نا موٹر سائیکل پہ تو اس کی سٹینڈ نیچے ہوتی ہے، تو ہم موٹر سائیکل بھگا کر کے اس کو کہتے ہیں کہ وہ سٹینڈ اوپر کر۔ اگر لیڈیز کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور وہ دوپٹہ یا کوئی کپڑا نیچے پھنس رہا ہوتا ہے، بھگا کے اس کو کہتے ہیں بابا کپڑے کا خیال کر۔ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ سٹینڈ لگے گی اور موٹر سائیکل گر جائے گا اور نقصان ہو جائے گا، کپڑا پھنس جائے گا تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کو تو ہم نقصان سمجھتے ہیں، لیکن اس نقصان کو نقصان جب سمجھنے لگ جائیں گے کہ جناب والا نماز کا نہ پڑھنا بھی نقصان ہے، ہاں جی جناب روزے کا نہ رکھنا بھی نقصان ہے، ہاں جی داڑھی کا نہ رکھنا بھی نقصان ہے، جب اس چیز کو نقصان سمجھنے لگ جائیں گے
تو پھر الامرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا، آگے فرمایا والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا کہ یہ برا کام ہے، اس سے رک جائیں اور اس سے بچ جائیں۔ ہاں جی، اور اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو بھی برے کام ہیں، شراب ہے، نشہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے، لاو لاو کی محفل ہے، اور تمام گناہوں کے جتنے کام ہیں ان سے روکنا۔ ہاں جی، ایک تو یہ ہے زبان سے روکنا ہے، ایک یہ ہے ہاتھ سے روکنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرمایا اگر برے کام کو کرتا ہوا دیکھے تو اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روک، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روک، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے روکنے کی تو دل میں تو اس کام کو برا سمجھ جو آدمی کر رہا ہے، اگر دل میں بھی برا کام نہیں سمجھ رہا تو فرمایا ایسے سمجھو کہ پھر یہ ایمان نہیں۔ کمزور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس غلط کام کو دل میں برا سمجھے، وگرنہ پہلا کام کیا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو جناب زبان سے روکے۔ تو اس لیے فرمایا والناہون عن المنکر، یہ 8ویں صفت بیان کی گئی۔ والحافظون لحدود اللہ، اور 9ویں صفت بیان کی گئی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرما دی ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جب آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر آدمی کا نقصان ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرما دی ہے تو اس حد پر رہنے والا یہ ایمان کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ حدود اللہ، اور اس حدود میں رہوں گا جو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ یہ انسان آزاد نہیں ہے، یہ انسان اللہ کے رسول کا غلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ آج یورپ نے آزادی کے ماحول کو، آزادی کے نام پہ جو ہے نا ان لوگوں نے بہت ساری کھیل مسلمانوں کے ساتھ کھیلی ہے جی، کہ یہ آزادی ہونی چاہیے، یہ آزادی، اب پردہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی حد ہے، اللہ کی حد ہے یہ پردہ کرنا۔ اب پردے کا اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جی یہ آزادی ہونی چاہیے اور آزاد پھرنا چاہیے، اور دوپٹہ نہ رکھے تو خامد روک نہیں سکتا، ہاں جی جناب والا پردہ نہ کرے تو خامد روک نہیں سکتا، پینٹ شرٹ پہلے خامد روک نہیں سکتا پینٹ شرٹ پہننے سے، جناب والا یہ اللہ کی حدوں کو جب پار کر جاتی ہیں پھر اللہ کا عذاب اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختیاں پھر آتی ہیں۔ جب یہ حدود سے کراس کرتا ہے آدمی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، پھر اس جگہ پہ زحمت آتی ہے۔ اس لیے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنا۔ وبشر المؤمنین، یہ 9 کی 9 صفتیں بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا بشر المؤمنین، ایسے کام کرنے والے ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے، اللہ پاک نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی